السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ اسلام میں چھوت چھات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، الو پرندے سے نحوست لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ماہ سفر سے بدشگونی اور نحوست لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث ہمیں عمومی طور پر توہم پرستی اور بدعقیدگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اس فکر اور سوچ کی تردید کرتی ہے جس میں کبھی کبھار ہم اور آپ اپنے سامنے پیش آنے والی مصیبتوں سے، ناپسندیدہ چہروں سے، یا کسی جگہ، کسی وقت، کسی مکان یا کسی مہینے سے بسا اوقات بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہیں اور اپنے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسے نحوست کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں اسے لوگ عام فہم طور پر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت منحوس ہے، پنوتی والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں اسی کی تردید کی ہے۔ لا طیرۃ، کوئی بدشگونی، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بدفعلی نہیں ہے۔ نحوست اور بدفعلی کا یہ عقیدہ دراصل زمانے جاہلیت کی پیداوار ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی آدمی کسی کام پر نکلتا اور سامنے کوئی پرندہ آ جاتا، کسی گھر کے اوپر کوئی الو بیٹھ جاتا، کوئی ناپسندیدہ چہرہ نظر آ جاتا، بلی گزر جاتی، تو اپنے اس کام سے باز آ جاتے، اپنے اس کام سے رک جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے مہینے سے بھی بدشگونی اور بدفعلی لیا کرتے تھے۔ سفر کا یہ جو مہینہ ہے جو ابھی گزر رہا ہے، محرم الحرام کے بعد عربی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ، آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا خیر و برکت کا باعث نہیں ہے، کسی کام کی شروعات کرنا بھلائی اور خیر کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے، خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو کام اس مہینے میں کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کی بھلائی صفر ہو جاتی ہے، وہ اچھائیوں سے، خیر اور برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں اس کی تردید کی، ولا سفرا، اور سفر کے ذریعے سے، ماہ سفر کے ذریعے سے جو نحوست، بدفعلی اور بدشگونی لے جاتی ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ خیر پیدا کرنے والا، شر کا وجود کرنے والا، سب کا سب اللہ رب العالمین ہے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف سے ساری چیزیں ہیں۔ تقدیر ہماری اچھی ہو یا تقدیر ہماری اور آپ کی بری ہو، اللہ رب العالمین ہی اس کا مالک اور مختار ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے،
وہی نفع پہنچانے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی مہینے میں، کسی وقت میں، کسی جگہ میں کسی کی طاقت و قوت کی کوئی تاثیر سمجھنا، کسی زمان اور مکان کی کوئی تاثیر سمجھنا، یہ شرکیہ عقیدے میں سے، جاہلی عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ماہ سفر کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، مہینے کی ابتدائی 13 دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، 13 تیزی کے نام سے اسے جانتے ہیں، یا آخری بدھوار کو بکثرت عبادت کرتے ہیں، مخصوص عبادت کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بدعقیدگی سے، توہم پرستی سے اور جاہلی نظریات اور افکار سے باہر نکلیں اور اسلام کے صاف ستھرے دیے ہوئے ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، توکل علی اللہ کے نظریے کو اختیار کریں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھیں، اور وہی تمام چیزوں میں اثر پیدا کرنے والی ہے، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی ہلنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق دے اور اس طرح کی بدشگونی اور بدفعلی سے ہمیں اور آپ کو بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔